42 آیت نمبر ہے 187 آیت نمبر ہے 187 بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يسألك الناس عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون صدق الله مولانا العظيم. یسألونک عن الساعة ایان مرساہا، لوگ آپ سے اس گھڑی اور لمحہ اور قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں ایان مرساہا کہ وہ کب آئے گی۔ ہر نبی سے یہ سوال ہوا، ہر نبی نے جب قیامت کا ذکر کیا تو ہر نبی کی قوم نے اپنے نبی سے یہ کہا کہ اس کا وقت، اس کی تاریخ، اس کا دن متعین کر کے بتائیں۔ ہر نبی نے ایک ہی جواب دیا جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیا کہ اس کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ ابن ماجہ اور مسند احمد کی روایت میں یہ ہے کہ جس وقت انبیاء علیہم السلام معراج کے سفر میں بیت المقدس میں جمع ہوئے تو اس وقت انبیاء علیہم السلام کی ارواح نے اس موضوع پر بھی آپس میں گفتگو کی کہ قیامت کا جو وقت ہے وہ کون سا ہے، تو سارے انبیاء علیہم السلام نے یہ فرمایا کہ اس کا علم بھائی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ جب بھی حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا، بلکہ وہ جو مشہور حدیث جبرائیل ہے، تقریباً حدیث کی ہر کتاب میں ہے، تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت جبرائیل سوال کرنے کے لیے آئے تھے ایک عام شخص بن کر، تو اس میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ قیامت کب آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس طرح سوال کرنے والے کو پتہ نہیں، اس طرح جواب دینے والے کو بھی پتہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کو چھپا کیوں دیا؟ تاکہ ہر قیامت کو ماننے والا اس کی تیاری میں رہے۔ جیسے شب قدر کو چھپا دیا، مقصد یہ ہے کہ ہر مسلمان ہر تاکرات میں عبادت کرے۔ ہر تاکرات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اسم اعظم کو اپنے ناموں میں چھپا دیا تاکہ میرے بندے میرے سارے ناموں کے ساتھ مجھ سے کیا کریں؟ سوال کریں۔ اس لیے قیامت کے بارے میں جب بھی کسی صحابی نے سوال کیا، ایک دیہاتی صحابی تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کے سامنے پوچھا اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا ناراضگی سے پوچھا تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ تو نے قیامت کے لیے، تو دیہاتی جو ہوتے تھے وہ سیدھی سادھی بات کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے تھوڑا غصے سے پوچھا تو نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اس نے آگے سے صاف کہہ دیا اللہ کے نبی نہ میرے پاس زیادہ نمازیں ہیں نہ روزے ہیں، میرے پاس عبادات نہیں ہے، ہاں میرے پاس اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، میرے پاس کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اگر تیرے پاس اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے تو تیرا حشر انہی کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ تجھے محبت ہے، تیرا حشر انہی کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ تیری کیا ہے، محبت ہے۔ جب بھی کسی نے حضور علیہ السلام سے یہ پوچھا قیامت کب آئے گی تو اکثر موقعوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تو یہ فرمایا کہ اللہ کے پاس اس کا علم ہے، کبھی یہ فرمایا کہ تم نے اس کی کیا تیاری کر رکھی ہے۔ اور یہ بات تو میں نے کئی مرتبہ بیان کی ہے کہ جو چھوٹی قیامت ہے وہ ہم میں سے ہر کسی کی موت ہے، اس کا بھی کوئی وقت متعین نہیں ہے، وہ تو ہم دن رات دیکھ رہے ہیں کہ ہم موت جو ہے یہ دن رات ہمارے دائیں بائیں اس موت کے حملے، موت کا آنا جانا یہ کس طرح اچانک آتی ہے یہ تو ہم اپنے دائیں بائیں دیکھ ہی رہے ہیں۔ قل انما علمها عند ربی، آپ کہہ دیجئے یقیناً پکی بات ہے، علمها اس کا علم تو صرف میرے رب ہی کے پاس ہے، آپ کہہ دیجئے قیامت کا علم تو میرے رب ہی کے پاس ہے۔ لا یجلیها لوقتها الا هو، نہیں ظاہر کرے گا اس قیامت کو اپنے وقت پر مگر اللہ۔ جب اس کا وقت ہو جائے گا اس پر بھائی قیامت کو کون ظاہر کرے گا؟ اللہ ہی کے حکم سے ہوگی۔ ہاں، ثقلت فی السماوات والارض، وہ آسمان اور زمین میں بہت بھاری چیز ہے۔ فی کا معنی علی بھی ہو سکتا ہے، وہ آسمانوں پر اور زمین پر بہت بھاری ہے۔ جب وہ آئے گی تو وہ اس کائنات کا سب سے بڑا حادثہ اور سب سے بڑا دھماکہ ہوگا۔ قرآن کریم قیامت کے بارے میں بہت الفاظ لاتا ہے، الحاقۃ ما الحاقۃ، القاریۃ ما القاریہ، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، اذا السماء انفطرت، اذا السماء انشقت، آسمان پھٹ جائے گا، زمین کو پھیلا دیا جائے گا، چاند اور سورج کی روشنیاں کھینچ لی جائیں گی، پہاڑ جو ہے وہ دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑتے پھریں گے۔ قرآن کریم نے بہت زیادہ، بلکہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ پہلے کسی نبی نے اور پہلی کسی آسمانی میں قیامت کو اتنا تفصیل سے نہیں بیان کیا گیا جتنا قرآن کریم میں قیامت کو بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے قرآن نے فرمایا ثقلت فی السماوات والارض، وہ بہت بھاری ہوگی زمین اور آسمان پر۔ لا تأتیکم الا بغتہ، وہ تمہارے پاس آئے گی اچانک، وہ تم پر حملہ آور ہوگی بھائی کس طرح؟ اچانک۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کو ان کے مزاج کے مطابق سمجھایا، فرمایا ایک آدمی اونٹنی کا دودھ نکالنے کے لیے بیٹھے گا برتن لے کر، وہ دودھ ابھی نکالنے نہ پائے گا کہ قیامت آ جائے گی۔ حدیث میں ہے کہ ایک دکاندار کپڑا کھول کر دکھا رہا ہوگا گاہکوں کو، وہ دیکھ نہ پائیں گے کہ قیامت آ جائے گی، وہ کپڑا کو دیکھ نہ پائیں گے کہ قیامت آ جائے گی۔ قرآن نے جہاں قیامت کا ذکر کیا وہاں بغتتاً کا بھی ذکر کیا کہ وہ اچانک آئے گی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی نظام جب بھی آتا اچانک۔ ابھی یہ سیلاب جو آیا ہے میں نے خود لوگوں سے سنا جو اس سے متاثر ہوئے، خصوصاً پہاڑی علاقوں میں، وہ کہنے لگے جی یوں آیا ہے سیلاب۔ پہاڑوں میں جو سیلاب آتا ہے وہ زیادہ دن نہیں رہتا، وہ لمحوں میں آتا، لمحوں میں جاتا اور گئی ہر چیز، چونکہ پہاڑوں میں جو سیلاب آتا اس کی رفتار بہت زیادہ ہوتی۔ وہ کہنے لگے جی 24 گھنٹے میں رات کو آیا ہے، اگلی رات ختم ہو گیا، تیسرے دن شک بھی نہیں پڑتا تھا کہ یہاں بھی کوئی سیلاب آیا، لیکن پورے علاقے کی فصلیں گئیں، بجلی کے کھمبے گئے، پل گئے، اور کسی کو اب بتائیں، میں جب گیا ہوں وہاں یقین ہی نہیں آتا تھا کہ یار یہاں دریا میں پانی تو ہے نہیں، سیلاب کدھر سے آیا؟ یوں آیا یوں گیا۔ ہاں پل یوں پڑے ہیں، درخت پڑے ہیں، کھمبے پڑے ہیں، تاریں گری پڑی ہیں۔ وہ کہنے لگے جی 24 گھنٹے میں ہو گیا، منٹوں میں ہر چیز تہ حوالہ کر کے، چونکہ خدائی نظام بہت طاقتور ہے۔ بھائی خدائی نظام کیا ہے؟
فرمایا لا تأتیکم الا بغتہ، تمہارے پاس وہ قیامت نہیں آئے گی تم پر مگر اچانک۔ یسألونک، لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کأنک حفی عنہا، جیسے آپ اسی کی تحقیق میں لگے رہتے، آپ سے تو یوں پوچھتے ہیں جیسے آپ کو اس کے علاوہ اور کوئی کام ہی نہیں ہے، اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔ قل انما علمها عند اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ بار بار آ گیا بھائی، اس کا علم کس کے پاس ہے؟ بار بار یہ دیکھو تیسری مرتبہ قرآن کہہ رہا ہے انما علمها عند اللہ، آپ کہہ دیجئے اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے، پھر بھی نبی سے سوال کر لیتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ اب بھائی جو اگلی آیت ہے، اس سے پہلے ذرا میری دو گزارشات سن لیجیے۔ ہمارے یہاں یہ بڑی بحث چلتی ہے، آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہے یا نہیں ہے؟ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں یا نہیں؟ نفع نقصان کے مالک ہیں یا نہیں؟ ہمارے یہاں یہ بحث بہت ہے۔ وہ کوئی کسی جمعے میں میری زبان سے نکل گیا کہ جی علم غیب تو کلی علم غیب صرف اللہ کے پاس ہے۔ ایک صاحب جمعہ پڑھنے آتے تھے، انہوں نے کہا اندر تو جمعہ نہیں پڑھنا۔ اب میں نے جب بعد میں مجھے کسی دوستوں نے پوچھا، وہ ان کے تعلق والے تھے، میں نے کہا یہ قرآن کی آیت کھولو یار، ہم سے کیوں ناراض ہوتے ہو؟ ناراض ہونا ہے اس قہار و جبار سے ناراض ہو جس کا تم کچھ بگاڑ نہیں سکتے ہو، ناراض ہونا ہے اللہ کی اس کتاب سے ناراض ہو جس سے ناراض ہونا کفر، اور ہم سے کیوں ناراض ہوتے ہو؟ ہم پر کیوں اپنا غصہ نکالتے ہو؟ اب میں نہ کوئی تشریح کرتا، نہ میں اپنی طرف سے کوئی وضاحت کرتا، آپ صرف اس آیت کا ترجمہ پڑھ لیجئے۔ بھائی جو اگلی آیت ہے اس کا کیا کر لیجئے؟ ترجمہ پڑھ لیجئے۔ وہ کسی نے زبردست بات کہی تھی، اس نے کہا ہے کہ لوگ نہ اللہ سے ٹکر لے سکتے نہ اللہ کے دین سے لے سکتے، درمیان میں کمزور مولوی صاحب ہوتے ہیں، لوگ بازو چڑھا کے اپنا غصہ مولوی صاحب پر اتار لیتے ہیں۔ ان کو پتہ اللہ کا دین سے ٹکر لی پھر بھی گئے، اللہ سے ٹکر لی تو پھر بھی گئے۔ بیچ میں ان کو مولوی صاحب کمزور نظر آتے ہیں تو غصہ کس پر نکالتے ہیں؟ اب دیکھیے جی، میں اس آیت کا 2 دفعہ ترجمہ کر دیتا ہوں۔ دیکھیے قرآن، قل ترجمہ متعین ہے، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے، آپ لوگوں کو بتا دیجئے، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں ٹھیٹھ لفظی ترجمہ کرتا ہوں، لا املک، میں مالک نہیں ہوں، لنفسی، اپنے لیے، نفعا ولا ضرا، نہ کسی نفع کا اور نہ کسی نقصان کا۔ اے نبی جی لوگوں کو بتا دیجئے میں اپنے لیے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں، الا ما شاء اللہ، ہاں مگر جو اللہ چاہے۔ بھائی جو کون چاہے؟ اللہ چاہے۔ میں اپنے لیے وہی فائدہ حاصل کر سکتا ہوں جو میرے اللہ چاہیں، میں اپنے لیے وہی برکتیں فائدے سمیٹ سکتا ہوں جو کون چاہے، اور مجھے وہی نقصان پہنچ سکتا ہے جو کس کا فیصلہ ہو؟ اللہ کا ہو۔ تو نفع اور نقصان نبی بھی اپنی مرضی سے حاصل نہیں کر سکتا، وہاں بھی بھائی پیچھے کس کا فیصلہ ہوتا ہے؟ اور یہی میرا اور آپ کا معاملہ ہے، ہم میں سے کوئی بھی اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ ہم بہت سے، بلکہ بہت سے کیا، ہر معاملہ اپنے لیے نفع دیکھ کر طے کرتے ہیں، لیکن آگے مصیبت آ جاتی ہے۔ اولاد میں سے کسی کا رشتہ دیکھ بھال کے کیا ہے، آزمائش آ گئی۔ کون سے ماں باپ اپنی بیٹی کو غلط جگہ بھیجتے ہیں جی؟ کیوں بھائی؟ کوئی ماں باپ ایسے ہیں جو اپنی بیٹی کو غلط جگہ بھیج دیں؟ نہیں، سب کچھ دیکھ بھال کے کرتے ہیں، لیکن آگے سے نالائق نکل آتے ہیں۔
پھر انسان سوچتا ہے میں یوں کر لیتا، ایسا ہو جاتا. بھئی تو کیسے کر لیتا؟ یہ تو ہماری سمجھ سے اونچا نظام ہے، ہم غیب جانتے نہیں ہیں. اب صاف کہہ دیا، قل اے نبی جی آپ کہہ دیجئے، لا املک لنفسی، میں نہیں ہوں مالک، لنفسی اپنے آپ کا، نفعا ولا ضرا، نہ کسی نفع کا نہ کسی نقصان کا، الا ما شاء اللہ، ہاں مگر جو اللہ چاہے. قرآن کی آیت کے مقابلے میں ہمارے دوست وہ حدیثیں پڑھ دیتے ہیں جس میں معجزات کا ذکر ہے. بھائی سننا میری بات ذرا، جب قرآن کی آیت کے مقابلے پر، میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، قرآن کی آیت کے، جب یہ کہتے ہیں تو فوراً کہتے ہیں جی آپ کہتے ہو جی میں نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، اللہ کے نبی نے وہ دودھ کا ایک پیالہ دیا، وہ 100 آدمی کو کافی ہو گیا، اللہ کے نبی نے فلاں بیمار کے لیے یوں کیا، اس کو شفا مل گئی. ابھی میں نے جمعہ میں عرض کیا تھا کہ جو کی روٹی جو ہے، دودھ ڈال کے 5-7 روٹیاں تھیں، اس کی چوری بنا کر اس میں دودھ اور دیسی گھی ڈال کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے بندوں کو کھلایا؟ 80 بندوں کو، سب کے لیے کافی ہوگا. بالکل صحیح ہے. وہ پھر حضور کے یہ، حالانکہ خدا کے بندوں یہ جتنے واقعات ہیں ان کا تعلق روٹین سے ہے یا معجزات سے؟ کیوں بھائی؟ یہ سارے اللہ کے نبی کے معجزات ہیں. معجزات جو ہوتے ہیں وہ 100% اللہ کا فعل ہے. پوری امت متفق ہے، ہمارے یہ بھائی بھی ہمارے ساتھ متفق ہے کہ معجزات کس کا فعل ہے. تمام امت اس پر متفق ہے کہ معجزہ نبی کا فعل نہیں، کرامت کسی ولی اللہ کا فعل نہیں. 100% معجزہ. اس لیے نبی ہر وقت معجزہ دکھانے پر قادر نہیں ہوتا. جس وقت اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے اسی وقت معجزہ. کوئی اللہ کا ولی اپنی مرضی سے ہر وقت اپنی کرامت دکھا نہیں سکتا، بلکہ اہل علم نے فرمایا ولی کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ کل صبح میرے ہاتھ سے یہ کرامت ظاہر ہونی. یہ جو کشف ہے یہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی، بہت بڑے اللہ والے ہوئے ہیں، آج سے کوئی 150 سال پیچھے، بڑے صاحب کشف و کرامات. بھائی ان کا لطیفہ سننا ذرا، اس سے سمجھ میں آتی ہے یہ بات. نماز لگے پڑھانے، پیچھے ایک بندہ بالوں کی ٹوپی بنی ہوئی سر پر لے کر کھڑا ہو گیا. پیچھے ایک بندے نے وہ ٹوپی لی جو کس سے بنی ہوئی تھی؟ کسی انسان کے بالوں سے. اب بالوں کے اوپر بالوں کی ٹوپی ہے تو سر تو ننگا ہے. بالوں کے اوپر کیا ہے؟ ادھر رخ کر کے نماز جب لگے نہ پڑھانے، کشف ہوا کہ میرے پیچھے بندہ ننگے سر کھڑا ہے. کہا او فلانے ننگے سر کھڑے ہو. کشف ہوا. اس بندے نے آگے سے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا نہیں حضرت سر پہ ٹوپی لے رکھی ہے. کہنے لگے چلو اچھا ٹھیک ہے، نماز پڑھا دی. یعنی اللہ نے صرف اتنی دیر کے لیے ان پر کشف کیا کہ یہ ننگے سر کھڑا ہے. جیسے ہی اس نے آگے سے کہا کہ میں نے کیا لے رکھی ہے، اگلا ٹکڑا کشف نہیں ہوا تو کہا ٹھیک ہے. ٹوک بھی دیا لیکن آگے بات کو مان بھی لیا، چونکہ کشف ہوا کتنا تھا؟ وہ تھوڑا سا ٹکڑا ہوا تھا. اسی لیے کوئی ولی جو ہے اپنی مرضی سے نہ کوئی کرامت دکھا سکتا. اب یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے اس طرح کے واقعات ہیں بھائی وہ کیا ہیں؟ وہ معجزات ہیں. اب ذرا آگے دیکھیے، اللہ کے نبی خود کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر میں غیب کا علم رکھتا ہوتا. میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں. واو اور لو، اگر، کنتو میں تھا، اعلم میں جانتا ہوں، الغیب غیب. اب اس کو ملا لیجئے. اور اگر کنتو اعلم میں جانتا ہوتا
الغیب غیب کو لستکثرت من الخیر تو میں بہت ساری خیریں حاصل کر لیتا، وما مسنی السوء مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ بھائی اس سے زیادہ کوئی واضح آیت ہوگی؟ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں بہت ساری خیریں حاصل کر لیتا، مجھے پہلے سے پتہ چل جاتا کہ یہ نقصان ہونا ہے۔ غزوہ احد کے لیے نکلے، اگر میں غیب جانتا ہوتا تو مجھے پہلے پتہ ہوتا کہ میرے صحابہ کو بات سمجھنے میں کیا لگ جائے گی۔ اللہ کے نبی کی تاکید کے باوجود بھی پیچھے والا درہ چھوڑ دیا کہ نہیں؟ چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر گئے، یہودیہ عورت نے کھانے کی دعوت کی، اس بدبخت نے گوشت میں زہر ملا دیا۔ دسترخوان جب لگا تو اللہ کے نبی بھی تشریف فرما تھے، کھانا شروع ہو گیا، ایک صحابی یا دو نے کھا لیا، پھر جبرائیل نے آ کے روکا، اور اللہ کے نبی بھی ایک لقمہ کھا۔ بھائی میری بات سمجھ پا رہے ہیں؟ ایک لقمہ اللہ کے نبی کے حلق مبارک تک چلا گیا، اگرچہ اس کو نگل دیا، اس زہر نے اثر کیا، اور صحیح بخاری میں آخری وقت میں اللہ کے نبی کو اس زہر نے ساری زندگی تنگ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا، عائشہ مجھے جو خیبر میں جو مجھے زہر دیا گیا تھا، مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ زہر میری شاہ رگ کاٹ رہا ہے۔ میری کیا کر رہا ہے؟ شاہ رگ کاٹ رہا۔ اس زہر نے اتنا اثر کیا، اور ایک یا دو صحابہ کی موت بھی ہو گئی، شہادت بھی ہو گئی۔ قرآن کے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں بہت ساری خیریں اور مجھے کوئی نقصان نہ پہنچتا، مجھے پہلے سے پتہ ہوتا جناب ہمیں زہر دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ پر تہمت لگی، 40 دن پریشانی رہی۔ اگر میں غیب جانتا ہوتا تو مجھے یہ پریشانی ہونی نہیں چاہیے تھی۔ ہاں یہاں بعض سے دوست ناراض ہو کر کہتے ہیں توبہ توبہ توبہ، تم تو اللہ کے نبی کی توہین کرتے ہو، تم تو کہتے ہو اللہ کے نبی کے پاس علم ہی نہیں ہے۔ بھائی علم کی بات نہیں ہو رہی، علم غیب کی ہو رہی ہے، علم کی بات نہیں ہو رہی۔ شریعت کا 100% علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ بھائی کتنا؟ 100%۔ نمبر 2، انسانیت کو جتنے علم کی ضرورت ہے وہ سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ پیغمبرانہ ذمہ داریوں کے لیے، شریعت کے لیے، اپنی امت کی تربیت اور اصلاح کے لیے جتنا علم ہے وہ 100% علم اللہ کس کو دیتے ہیں؟ نبی کو۔ نبی سب سے بڑے عالم۔ یہاں علم کی بات نہیں ہو رہی، بھائی کس کی بات ہو رہی ہے؟ بھائی بولو ذرا میرے ساتھ، علم غیب کی بات ہو رہی ہے، علم کی بات نہیں ہو کہ لوگ فوراً بگڑ کے کہتے ہیں دیکھو ایک ہے یہ قرآن کا علم، ہمیں تھوڑا بہت یہ تو آتا ہے، لیکن بھائی مجھے میڈیکل کا علم بھی آتا ہے نہیں، چونکہ وہ میرا فیلڈ نہیں ہے، وہ میرا میدان نہیں ہے۔ مجھے انجینئر کا علم بھی آتا ہے نہیں، وہ میرا فیلڈ نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ نے نبی کو جن مقاصد کے لیے بھیجا ہوتا ہے ان مقاصد کے لیے اللہ تعالیٰ ہر نبی کو 100% علم عطا کر کے بھیجتے ہیں۔ غیب کا علم، بھائی اب سننا ذرا میری بات، شریعت کا علم نبی کی ضرورت، نبی کے لیے ہونا ضروری ہے، اور غیب کا علم اللہ کے لیے ہونا ضروری ہے۔ بھائی کون سمجھا؟ شریعت کا علم نبی کے لیے ہونا ضروری ہے، اور غیب کا علم کس کے لیے ہونا ضروری ہے؟ اللہ کے لیے۔ خدائی نظام چلانے کے لیے علم غیب ہونا ضروری ہے، اور شریعت کا نظام چلانے کے لیے شریعت کا علم ہونا ضروری ہے۔ اس کائنات کو کیسے چلانا ہے، کب چلانا ہے، کہاں بارش کرنی ہے، کہاں نہیں کرنی، ہم میں سے کس کو عمر 60 سال دینی ہے، کس کو 80 دینی ہے، کس کو 100 دینی ہے، اولاد میں سے کس کو کتنے بیٹے دینے ہیں، یہ ہے غیب کا علم۔ یہ ضرورت ہے خدائی کی۔ یہ ضرورت ہے کس کی؟ جب نبی خدا نہیں ہے
تو نبی کے پاس خدائی علم کی ضرورت ہے بھی نہیں ہے۔ اس لیے اس آیت میں دو ٹوک کہہ دیا، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر میں غیب جانتا ہوتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میرے پاس تو میں بہت سی خیریں اور بھلائیاں بہت زیادہ حاصل کر لیتا، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ دیکھو بھائی، جو میں نے کہا نا غیب کا علم کس کے لیے ضروری ہے؟ آگے ہاں میرے ساتھ میری نبی ہونے کی بات کرو، ان انا الا نذیر و بشیر، مجھے تو اللہ نے ڈرانے والا اور بشارت دینے والا، اس لیے قرآن کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی 99% ہے، 100%۔ انسان کی تربیت کا علم ہمارے آقا کے پاس 100% ہے، 99%، 100%۔ انسانیت کی بھلائی کے لیے جتنے علم کی ضرورت چاہیے ہمارے آقا کو، وہ اللہ نے کتنا دیا؟ 100%۔ جنت اور جہنم کے بارے میں اللہ نے جو علم دیا وہ کتنا ہے؟ 100%۔ قیامت کے احوال جتنے ضروری تھے وہ اللہ نے 100% بتا۔ ہمارے اب یہی خرابی پیدا ہوتی ہے، علم غیب نبوت کی ضرورت نہیں ہے، علم غیب کس کی ضرورت ہے؟ وہ اللہ، وہ خدا وہ ہو سکتا ہے، اللہ وہ ہو سکتا ہے جس کے پاس کائنات کے ذرے ذرے کا علم ہو۔ اس لیے دیکھو میری ایک بات سنو، اللہ کے قرآن نے کیا فرمایا؟ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، نبی جی ہم نے آپ کو شعر کا علم، سورہ یاسین تو ہم سب پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ سورہ یاسین میں کیا کہہ دیا؟ وما، یار میں اس لیے اتنی وضاحت کر رہا ہوں تاکہ کوئی دوست ناراض نہ ہو جائے، کوئی دوست ناراض، بات سمجھ آ جائے۔ قرآن نے سورہ یاسین کے آخری رکوع میں ہے وما علمناہ الشعر، ہم نے آپ کو شعر کہنا، وما ينبغی لہ، چونکہ وہ آپ کے شایان شان، پیغمبر کے لیے شعر و شاعری پیغمبر کی ضرورت نہیں ہے، وہ آج کے خطیبوں کی ضرورت ہو سکتی ہے فیس کے لیے، وہ آج کے نعت خوانوں کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پیغمبر کو جو فرائض دیتے ہیں، پیغمبر کو شعر و شاعری کے سہارے کی ضرورت ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جس طرح آج کل ترنم و طرزیں لگا لگا کے تقریریں کرتے ہیں، ہمارے آقا اس طرح کرتے تھے؟ نہیں۔ اب شعر کا علم حضور کو کیوں نہیں دیا گیا؟ اس لیے کہ نبوت کے فرائض انجام دینے کے لیے نبی کو شعر و شاعری کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے شعر و شاعری کا علم نہیں دیا۔ بالکل اسی طرح یوں کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم حاصل نہیں ہے، یہ کوئی اللہ کے نبی کی توہین نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کو اگر کوئی یوں کہہ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذمہ داری کا علم نہیں ہے تو اس میں توہین ہے؟ بھائی بولو یار، نہیں آپ ڈر رہے ہیں، تھوڑا سا میں مثال دے دیتا ہوں۔ حضور علیہ السلام مدینہ آئے، دیکھا کہ نر اور مادہ کھجور کی پیوند کاری کرتے ہیں، حدیث میں ہے نر اور مادہ کھجور کی آپس میں کیا کرتے ہیں؟ پیوند کاری کرتے ہیں، پھل بڑا آتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے نہ کیا کرو، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ایسے نہ کیا کرو۔ صحابہ اکرام نے ٹھیک ہے وہ سال چھوڑ دیا، فصل ہی نہیں ہوئی، پھل بہت کم آیا۔ اب سارے اکٹھے ہو کے اللہ کے حبیب کے پاس آئے کہ جی ہماری تو اس دفعہ پھل ہی نہیں لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم، تم اپنے دنیا کے معاملات مجھ سے زیادہ جانتے ہو، لہٰذا کر لیا کرو۔ کیا فرمایا؟ یعنی یہ ذمہ داری کا علم ہے، یہ کیا ہے؟ ذمہ داری کا، کر لیا کرو، تم زیادہ بہتر جانتے ہو، میں کون سا کاشتکار ہوں؟ اللہ کے نبی نے ذمہ دارہ کیا نہیں، تمہیں زیادہ بہتر ہے، کر لیا کرو اپنے کام۔ صحابہ اکرام نے دوبارہ کر لیا تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اب کوئی کہے اوئے ہوئے 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 ہوئے، یہ کہہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مونجی لگانے کا علم نہیں۔ اور خدا کے بندو، یہ مونجی لگانے کا علم نبی کی شایان شان نہیں، یہ نبی کی شایان شان نہیں۔
نبی کی شایان شان نہیں۔ اس لیے یہاں یہ کوئی ناراض ہونے والی بات نہیں ہے۔ غیب کا علم، ہاں اللہ کے نبی کی زبان مبارک پر بہت ساری غیب کی خبریں اللہ تعالیٰ نے بتا دی۔ حضور علیہ السلام نے کو 200 کے قریب غیب کی خبریں دی ہیں، اللہ نے بتا دیا، جبرائیل بتا گئے مستقبل میں ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا۔ لہٰذا غیب پوری کائنات کے ذرے ذرے اور غیب کا علم محیط، یہ صرف کس کی صفت ہے؟ یہ اللہ کی صفت ہے، چونکہ وہ خدائی کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ اس کی ضرورت، نہ کسی نبی کی وہ ضرورت، اس لیے آپ فرما دیا قل، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں اپنے لیے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ ولو کنت اعلم الغیب، اگر میں غیب کا علم رکھتا ہوتا لاستکثرت من الخیر، تو میں بہت ساری خیریں حاصل کر لیتا۔ وما مسنی السوء، مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ ان انا الا نذیر و بشیر، ہاں میں تو نذیر و بشیر ہوں، اس حوالے سے میرے ساتھ بات کرو۔ لقوم یؤمنون، میں تو ایمان والوں کو خوشخبریاں بھی دیتا ہوں، ڈراتا بھی ہوں۔ جو میرے پیغمبرانہ فرائض ہے اس کے بارے میں مجھ سے سوال کرو، اللہ نے اس کا علم کامل اور اکمل دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی